میں یہی کہنا چاہتی ہوں اپنی بیٹی سے کہ میری بیٹی تو جہاں بھی ہے ہم سے رابطہ کر، تیرے ماں باپ بہت پریشان ہے۔ آج 4 مہینے ہو گئے، ہمارا تو تمہارے بغیر پتہ نہیں کیسے ہم لوگ گزار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کوئی کم نہ تھے کرو بیان۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ وہ انسان کے کام آئے۔ رہی بات عبادات کی تو لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے ہر لمحہ جو سجدے میں ہے سجدے میں، جو رکوع میں ہے رکوع میں، جو قیام میں ہے قیام میں، اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، بلکہ تخلیق انسان اور تخلیق کائنات کا مقصد یہی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے کام آئے۔ آج آپ کے سامنے ایک اور دکھ بھری دردناک کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے کام کے ذریعے انسان کی مدد کر سکیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کوشش کو ہمیشہ قبول کیا ہے اور ہمیں کامیابی و کامرانی کی منزلوں سے سرفراز کیا ہے۔ میں اسی یقین کامل کے ساتھ اپنے رب کریم کے حضور دعا کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس پروگرام کا مقصد حل ہوگا، اور جو مقصد اس پروگرام کا ہے کہ ہم کسی انسان کی مدد کر سکیں، وہ مدد ضرور ہمیں شامل رہے گی۔ جناب، ابتدا ہے ایک ایسی کہانی کی کہ جہاں ایک بچی علیشہ، جس کی عمر 17 سال ہے، الحمدللہ علیشہ شیرشاہ کالونی کی ایک انتہائی غریب فیملی کی رہنے والی ہے۔ اس خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور عرصہ تقریباً 7 سال سے یہ مالی مشکلات جو اس کے خاندان کو درپیش تھیں، اس کی وجہ سے یہ بچی جو ہے سب سے بڑی بیٹی ہے اپنے گھر کی، اور مزید جو ہے 3 بھائی ہیں، ایک یہ بڑی بہن ہے، اور ان کے والد اور والدہ، والد ان کے بشیر صاحب اور والدہ نسیم بی بی میرے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اور یہ بچی جو ہے مالی پریشانیوں کی وجہ سے انہوں نے ایک گھر میں کام کے سلسلے میں اسے لگایا ہوا تھا، اور تقریباً 7 سال سے یہ اس گھر میں، اس بنگلے میں مزدوری کر رہی تھی، محنت کر رہی تھی، اور کوشش کر رہی تھی کہ اپنے غریب والدین کا سہارا بن سکے، مالی طور پر ان کی مدد کر سکے، اور گھر کے نظام زندگی کو چلانے میں معاونت کر سکے۔ 6 مئی سن 2024 یہ ایک ایسا دن تھا کہ جو ان ماں باپ پر، ان بچوں پر قیامت بن کر گزرا، اور آج تقریباً 4 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود یہ قیامت برپا ہے، اور یہ والدین اپنی بیٹی اور یہ بچے اپنی بہن کی شکل دیکھنے سے محروم ہیں۔ 6 مئی سن 2024 کو تھانہ درخشاں کے حدود میں ایک ایف آئی آر کا اندراج ہوا۔ ایف آئی آر جو ہے مسمی بشیر احمد ولد خان محمد، جو کہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، علیشہ کے والد ہیں، ان کی مدعیت میں تھانہ درخشاں میں درج کی گئی۔ اس کے متن کے مطابق میں مختصراً آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایف آئی آر کا نمبر جو ہے وہ 2015/2024 ہے، ضلع ساؤتھ کراچی، تھانہ درخشاں،
اس ایف آئی آر کے مطابق مدعی مقدمہ کا کہنا ہے کہ مجھے بنگلے کے مالکان نے فون کیا اور اطلاع دی کہ آپ کی بیٹی بغیر کچھ بتائے گھر سے چلی گئی ہے، اور ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں مل رہی۔ ہم جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک رکا ملا جس میں یہ لکھا ہوا تھا اپنے والدین کے نام کہ ابو میں زندگی سے تنگ آ گئی ہوں، اور میں اس اطلاع پر فوری طور پر پہنچا اور تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن بچی نہ مل سکی، لہذا تھانے حاضر رپورٹ کروایا ہوں۔ میرا دعویٰ نامعلوم شخص اشخاص پر میری بیٹی کو مجبور کر کے اغوا کرنے کا ہے، برائے مہربانی اس پر قانونی کارروائی کی جائے۔ اس پر قانونی کارروائی کی گئی جی۔ قانونی کارروائی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کہاں ہوتی ہے، اور خاص کر غریب کی قانونی کارروائی کہاں ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد سے لے کے آج تک 4 ماہ گزر چکے ہیں اور یہ والدین در بدر ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں جناب علیشہ کے والد بشیر احمد سے، اور پھر ان کی اہلیہ کی طرف جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کے دل کی کہانی آپ تک پہنچا سکیں، اور شاید کہ آپ ذریعہ بن جائیں ان کی مدد کا، اور یہ اپنی بیٹی تک رسائی حاصل کر سکیں۔ بشیر بھائی آپ یہ مائک لے لیں اپنے ہاتھ میں۔ آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اکلوتی بیٹی، یعنی آپ ایک بیٹی ہے آپ کی اور 3 بیٹے ہیں آپ کے، اور آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں یہ ہیلپری کا کام کرتا ہوں وارپنگ پہ ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا آپ کا تعلق کہاں کس علاقے سے ہے پنجاب میں؟ آپ پنجاب ضلع خانیوال سے تعلق ہے۔ تقریباً کتنے عرصے سے آپ یہاں آباد ہیں کراچی میں؟ کراچی میں تو میں ابھی 8-7 سال ہو گئے، باقی تقریباً 15-16 سال سے۔ اچھا اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ دیکھنے والے بھی ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ، تو وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں، اور جو میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ ایک بیٹی آپ کی سب سے بڑی، اس کے بعد 3 بیٹے آپ کے، بیٹی کو آپ نے 10 سال کی عمر سے ایک گھر پہ کام کے سلسلے میں لگا دیا، اور تقریباً 7 سال اس کو ہو چکے تھے وہاں پہ کام کرتے ہوئے۔ تو آخر ایسی کیا ضرورت پڑی کہ آپ نے اپنی بیٹی کو مستقل بنیاد پہ وہاں پر جو ہے وہ کام کے سلسلے میں لگایا؟ بس گھریلو حالات ایسے تھے کہ میں تھوڑا باہر گیا تھا، ادھر میرا نقصان ہو گیا، 2.5-3 سال میرے ادھر برباد ہوئے۔ پھر میں نے تھوڑا قرضہ لیا تھا بہن بھائیوں سے، رشتے داروں سے لیا تھا، تو وہ نہیں بھر سکا، پھر میں نے گھر بیچ دیا۔ اچھا اچھا اچھا۔ ہاں گھر بیچا تو پھر اس سلسلے میں پھر دوبارہ آ گیا تھا ادھر کراچی میں۔ تو پھر ادھر بھی میرا کام نہیں تھا، بچے چھوٹے تھے، کرائے کا مکان لینا پڑا، یہ وہ، ایسی مجبوری سے میں نے اپنی بچی کو کام پہ لگایا تھا۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ تو یعنی آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا ثانیہ ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے جب انسان اپنا گھر بیچتا ہے تو کوئی بہت بڑی آفت، کوئی بہت بڑی مجبوری اس پہ آن پڑی ہوتی ہے، اور کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہوتا ہے کہ اس کی مجبوری ہوتی ہے، تو پھر آپ معاشی طور پر پریشان ہو گئے، اور یقینی طور پر پھر قرض داروں نے آپ کی زندگی جو ہے وہ عذاب کر دی ہوگی، تو پھر مجبوراً آپ نے اپنی بیٹی کو وہاں کام پہ۔ اچھا وہاں پر تقریباً 7 سال سے بچی کام کر رہی تھی؟ ہاں جی 7 سال۔ اچھا اچھا، کیا تنخواہ دے رہے تھے وہ پہلے شروع سے دے رہے تھے 10,000، اس کے بعد اس نے 2 سال بعد 12,000 کی، پھر انہوں نے 2-3 سال بعد پھر ابھی 15,000 دے رہے تھے۔ دیکھیں جی ناظرین، میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کا یہ بھی المیہ ہے، اپنے پاس رکھیں بھائی، کہ ہمارے معاشرے کا یہ بھی المیہ ہے کہ دیکھیں آپ اندازہ لگا لیں 10,000 12,000 اور 15,000 روپے کے لیے وہ شخص کتنا مجبور ہوا ہوگا، مالی طور پر پریشان ہوا ہوگا کہ اس نے اپنی بیٹی کو جو ہے، اور اکلوتی بیٹی اور سب سے بڑی بیٹی کو جو ہے ایک کام کے لیے ایک اچھے گھر میں لگایا۔ اچھا وہاں پر جو ہے جو لوگ ہیں وہ کتنے افراد رہائش پذیر تھے کہ جس بنگلے میں وہ کام کرتی تھی؟
وہ ہماری جو تھے نا بنگلے کے مالک میں ایک ماں باپ تھا, ایک ان کا بیٹی اور بہو تھی, اور 2 ان کی بچیاں تھیں. ایک بچی علیشا میری بیٹی سے پہلے ہوئی تھی, ایک بیٹی میری بیٹی کے بعد ہوئی. 3 سال کی ایک بیٹی, ایک 7-8 اچھا سال کی. اچھا اچھا ان کی 6 افراد تھے, اور ان کے چوکیدار تھے اور ایک ڈرائیور تھا. بس ہم ان کو جانتے اچھا انہیں کو جانتے ہیں. ہاں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ اپنا جب آپ نے بچی کو وہاں پر کام پہ لگایا, اور جو بھی بچی گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتی ہوگی, ہاں جی, ہاں جی, یعنی کہ صفائی وغیرہ ستھرائی کے اور بچوں کی دیکھ بھال کے کام کرتی ہوگی. ہاں جی, ان کے بچوں کو سکول چھوڑ کے آتی تھی, گھر کی صفائی صفائی یا برتن برتن اٹھا, بس یہ کھانا مانا دیتی تھی. اچھا اب یہ ٹھیک ہے 7 سال گزر گئے. اچھا 7 سال میں آپ کے ملنے کا کیا طریقہ تھا؟ آپ لاتے تھے گھر پہ ان کو, کیا سلسلہ ہوتا تھا آپ کی ملاقات کا؟ ہم لوگ اس کو مہینے بعد لاتے تھے. اچھا ایک دن پہلے ہم لوگ ہفتے کو لاتے تھے نا, تو جمعے والے دن ہم فون کر دیتے تھے کہ باجی ہم لوگ کل علیشا کو لینے آئیں گے. پھر اتوار ہفتے کو ہم لاتے تھے, اتوار کی چھٹی گھر پہ ہوتی تھی, پیر کو ہم شام کو واپس چھوڑ دیتے تھے. اچھا, یعنی کہ مہینے میں ایک مرتبہ ہاں, تقریباً ایک دن. ہفتے کی رات کو آپ لے آتے تھے اور اتوار کو آپ کے پاس رہتی تھی, ہاں جی, پیر اور والے دن واپس. پیر والے دن آپ واپس ہاں, چھوڑ آتے یا تھے. جمعے والے دن لاتے تھے, ہفتے والے دن گھر رہتی تھی, اتوار کو چھوڑ کے آتے تھے, چھٹی ایک ہی تھی. ٹھیک ہے. ہاں جی, اچھا یہ مہینے بعد. جس دن یہ واقعہ ہوا ہے, ہاں جی. اس کے غائب ہونے کا, گمشدگی کا, جو بھی سلسلہ ہے تو, یا اغوا کا, تو اس دن کیا آپ نے جانا تھا اس کو لینے کے لیے؟ نہیں نہیں, ہماری کوئی نہ میڈم سے بات ہوئی نہ صاحب سے بات ہوئی. ہم نے نہیں جانا تھا لینے, کیونکہ ہم لوگ ایک دن پہلے فون کر دیتے تھے کہ باجی میں آ رہا ہوں علیشا کو لینے. تو باجی بولتی تھی ٹھیک ہے, ہم کوئی بات نہیں ہوتی. اچھا یہ بتائیں 6 مئی سن 2024 اس دن کیا واقعہ ہوا, کیسے اطلاع ملی, کہاں پہنچے آپ, کیسے ہوا, کیا ہوا؟ وہ تو میں اپنی ڈیوٹی پہ تھا, تو میں کال نہیں اٹھا سکتا. پھر اس نے میری گھر والی کو کی کال, پھر اچانک سے میں گیا نا کام اپنا ختم کر کے, تو موبائل چیک کیا, باجی کی کال آ رہی تھی. باجی میرے کو بول رہی تھی علیشا چلے گئی. میں نے بولے باجی کہاں چلے گئی, میں نے تو آپ کے حوالے کیا ہوا تھا, آپ کی سیکورٹی میں تھی علیشا, ہمارے کو کیا پتا ابھی کہاں چلے گئی. بول رہی ہے, وہ بول رہی تھی بھائی گھر والے لینے آ رہے. میں نے بولا آپ کو ہم کال کرتے ایک دن پہلے کرتے. تو بوری دیکھو ابھی آپ انتظار کرو ادھر کی آ رہی ہے یا نہیں. میں پھر ادھر بس اسٹاپ پہ بیٹھا رہا, پراچا پہ, ادھر ہی آتی تھی, تو نہیں پہنچی. پھر میں اچھا وہ خود آ جایا کرتی تھی یا آپ لے کے آیا نہیں کرتے؟ میں لے کے ہاں آتا آپ لے کے تھا. آتے اس تھے دن نا, تو وہ بول رہے تھے نا خود ہی چلی گئی. گئی ہے, آپ نے کہا شاید کہ خود آ گئی ہو. ہاں, میں نے بولا ہو سکتا ہے, چلو 6-7 سال سے اس کو کبھی میرا خیال ہے راستوں کا بھی نہیں پتا تھا, کیونکہ اس کی ماں جاتی تھی اس کو لینے یا میں جاتا تھا, اور کوئی تیسرا بندہ نہیں گیا. 1-2 دفعہ بھائی یہ بیٹا میرا گیا, یا اس کا ماموں گیا لینا, اور چوتھا 5واں بندہ نہیں گیا کسی اچھا اور رشتے دار. پھر کیا ہوا؟ تو میں نے بولا باجی, بس وہ پھر نہیں آئی, تو پھر میں باجی کے پاس چلے گیا. باجی بول رہی ہے کہ چلو بھائی نے FIR کٹا دی ہے, یہ وہ انہوں نے اپنی اطلاع دی تھی یہ. اسی دن کی بات آپ کر ہاں رہے جی, ہیں؟ اسی دن. وہ پھر تھوڑی دیر بعد بھائی بھی آ گئے. بھائی بول رہا بھائی میں نے تو اپنے سامان کی FIR کٹا دی ہے, تم لوگ اپنی بچی ڈھونڈو. اس دن کی بات ہے, جو صاحب تھے نا ہمارے جی جی, علی جو شریف مالک کے, تھے ہاں جی, شاہجہان صاحب, نہیں ان کا سامان کیا, ان کا کیا کہنا تھا, کیا کیا گیا سامان؟ ان کا یہی سامان تھا, ایک ٹیبلٹ کا, اور 8-10 سوٹ لے کے گئی ہے باجی کے. اچھا ٹھیک ہے, ہاں, واجبی اور سامان تھا. کوئی سامان نہیں تھا. اچھا FIR تو آپ کے نام سے ہے؟ یہ تو ابھی کٹائی ہے نا انہوں نے, جو فرضی دیتے ہیں. تو یہ تو پھر میں نے تیسرے دن بعد جب گیا ہوں میں, تو پھر یہ میں نے کٹوائی 9 تاریخ کو. اچھا, ہاں جی, 9 تاریخ کو FIR علیشا کٹی ہے. بول 9 بجے گئی ہے, باجی نے میرے کو کال کی 10 بجے. باجی اٹھی 10 بجے ہوگی, چوکیدار میں ابھی دیکھو. اچھا مجھے بشیر یہ بتائیں کہ اس کے بعد FIR کا اندراج ہو گیا, ہاں جی, پھر یہ 4-5 مہینے میں کیا ہوا؟ پولیس نے کوئی کارروائی کی نہیں کی؟ کون تھا, کیا نام تھا اس کا, ذرا اس کی مجھے تفصیل بتائیں.
یہ جو کیس کے اسٹارٹنگ میں تھا نا، جو خالد صاحب تھے، جو آپ کے تفتیشی افسر تھے؟ ہاں جی، وہ جی خالد صاحب تھے. جی خالد صاحب نے یہ کیا کہ ایک دفعہ میرے کو بنگلے پہ لے گیا، ان کو بلایا، ان سے پوچھ تاچھ کر کے ایف آئی آر کارڈ ہوگی. تو اس کے بعد پھر بول رہے ہیں بھائی یہ ابھی عدالت میں چلے گئی ہے، تو 4-5 دن لگیں گے، آ جائے گی تو پھر ہم کوئی ایکشن کریں گے. اچھا، انہوں نے کس کس کو شامل تفتیش کیا؟ ایک تو موقع معائنہ انہوں نے کیا ہوگا، بیان ویان بنائے ہوں گے، مالکان کے بیان لیے انہوں نے؟ مالکان کے بھی لیے بیان، اور وہ دوسرا چوکیدار کے لیے. وہاں چوکیدار تھا ایک، ہاں جی، اور ایک کوئی بندہ؟ چوکیدار تھا اور ڈرائیور تھا ان کا. اچھا، اس کا بیان بھی لیا؟ اس کا بیان لیا اس نے. اس کے علاوہ اور کوئی اڑوس پڑوس اور کوئی بیانات؟ اور کسی سے نہیں کچھ. اچھا، یعنی گھر کے جو افراد تھے ہاں جی، ان کے بیانات لیے. یعنی جناب بس خانہ پوری تو کرنی تھی، ایف آئی آر ہو گئی تھی تو پولیس نے خانہ پوری کری. اچھا، پولیس کا کیا کہنا ہے؟ تو اس کے بعد وہ فائل جب عدالت میں چلے گئی تو میرے کو خالد صاحب کو میں کال کرتا رہا ہوں، تو وہ بول رہا بھائی ابھی نہیں آئی ایف آئی آر، واپسی نہیں آئی ہے، ادھر عدالت میں ہی ہم لوگ کرتے ہیں. تو جب 15 دن بعد میں نے کال کی تو خالد صاحب بول رہے تھے کہ میرا تو تبادلہ ہو گیا، میں ابھی دوسرے تھانے میں آ گیا ہوں، تو آپ ادھر جاؤ، ادھر یاسین صاحب ہیں. یعنی آپ پھر دوبارہ درخشاں تھانے گئے؟ ہاں جی، اور وہاں پر یاسین صاحب ملے. اچھا، یاسین گجر. ہاں جی جی، وہ ملے تو انہوں نے بولا بھائی وہ اچھی بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ، بھائی بشیر بھائی 1-2 دن میں فائل آ جاتی ہے، فائل آ جاتی. فائل آتے آتے مہینہ لگ گیا تھا. اچھا، فائل آ گئی، اس کے بعد اس نے آگے آئیو کو دے دی عارف صاحب کو. عارف صاحب کو ہفتے بعد اس نے فائل دی تو عارف صاحب نے ہم کو لے گئے. اس نے بولا بھائی یہ بات ہے، آپ کی فائل ہے ہمارے پاس. تو بھائی میرے پاس تو پہلے کام بہت ہے، 20-25 کیس پہلے ہیں، یہ میرے ماتھے مار دیا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ خالد صاحب کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. تو میں نے یاسین صاحب کو دوبارہ ریٹر فون کیا. میں نے بولا یاسین صاحب وہ تو ایسے بات کر رہے، بول رہے چلو ابھی میں کھینچتا ہوں اس کو. بس اس کے کھینچنے میں سمجھ لو کہ 4 مہینے سے اوپر عرصہ ہو گیا. ابھی تک انہوں نے میرے سے کسی نہ بلایا، نہ میرے کو انہوں نے کبھی فون نہیں کیا. میں نے ان کو فون کیا جب بھی کیا کہ بھائی یہ مسئلہ، وہ بولتے 1-2 دن صبر کرو. 1-2 دن سے اوپر انہوں نے میرے کو ٹائم بھی نہیں دیا. بھائی 1-2 دن میں بتاتا ہوں، میں 5 دن بعد 6 دن بعد کال کرتا ہوں، کیونکہ میرے کو تو عارف صاحب نے منع کر دیا تھا کہ کال بھی نہیں کرنا، ہمارے کو بار بار تنگ نہیں کرنا، ہم لوگ دیکھیں گے اگر ٹائم ملا تو. دیکھیں جی، تفتیشی افسر نے یہ کہا کہ ہمیں بار بار تنگ نہیں کرنا اور ہمیں کال نہیں کرنا. ظاہر غریب آدمی ہے کہ جو شخص اپنی بیٹی کو، اپنی اکلوتی بیٹی کو 15 اپنی مالی پریشانی کی بنیاد پر 15,000 روپے میں ماہانہ کی بنیاد پر کہیں ملازمت کرواتا ہے، تو وہ بیچارہ کسی پولیس والے کو کیا دے سکتا ہے. تو اسی لیے یہی ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ صرف وہ جو بنگلہ تھا، اس بنگلے کے اندر جو لوگ تھے ان کے بیانات کیے گئے. اس کے علاوہ اب تک اس کیس میں جو ہے اڑوس پڑوس کسی کو بھی شامل تفتیش نہیں کیا گیا. اور پولیس نے اچھا اب تک کوئی کاروائی نہیں کی پولیس نے، آپ کہہ رہے ہیں. اچھا، ایک جو ٹیبلٹ تھا جس کا بتایا گیا ہے کہ وہ جاتے ہوئے لے کے گئیں، جو کہ وہ مالک مکان جو بنگلے والا ہے ان کے بچے اس سے کھیلتے تھے، تو جس کے ذریعے یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ شاید گیم وغیرہ کے ذریعے جو ہے کسی سے رابطہ بچی کا ہوا ہو اور کسی نے اس کو ورگلایا ہو یا مس گائیڈ کیا ہو. تو اس کے بارے میں کیا کہتی ہے پولیس؟ کیا اس نے کیا ٹیبلٹ کے حوالے سے؟ کوئی فرینزک کی؟ ٹیبلٹ وہ بند ہے، بس صاحب نے ہمارے وہ بول رہے تھے کہ یہ لوڈو ایپ ہوتا ہے اس سے کھیلتی رہی ہے تو اس سے اس کا رابطہ ہوا ہے، یہ وہ. تو وہ ٹیبلٹ ایک دن صاحب نے بولا، میں نے چیک کیا کہ منگل کے دن کھلا ہے، پیر والے دن بچی میری گئی ہے، منگل کے دن بول رہے تھوڑی دیر کھلا ہے، اس کے بعد پھر بند ہو گیا. ابھی تک وہ ٹیبلٹ نہیں کھلا. نسیم بی بی، ظاہر ماں جو ہے سب سے زیادہ درد اسی کو ہوتا ہے، باپ کو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ باپ برداشت کر لیتا ہے اور عورت جو ہے وہ اتنا درد برداشت نہیں کر سکتی. آپ سے بھی یہی سوال کروں گا کہ 7 سال تک آپ نے
اپنی بچی کو ایک گھر کے اندر جو ہے کام کے سلسلے میں رکھا، کیا ہے خدا نہ خواستہ ایسی مجبوری آ گئی تھی، حالات اتنے خراب ہو گئے تھے؟ جی آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے کہ ہمارے کو گھر تک بیچنا پڑ گیا، اور وہ بھی 15,000 روپے میں۔ جی ہماری مجبوری تھی، اس لیے ہم لوگ پنجاب سے یہاں آئے۔ ہم لوگ نے کہا چل ہمارے حالات صحیح ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا تو ہمارے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں نے بولا چل ہماری بیٹی ہمارا سہارا بنے گی، تو ہم لوگوں نے 15,000 کے اوپر کام، اس لیے کام پہ اس کو لگا دیا۔ انہوں نے بولا چل کچھ تو لوگوں کے قرضے اتر جائیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے بالکل ظاہر ہے جب انسان پر وقت آتا ہے، برا وقت آتا ہے، تو پھر 15,000 تو بہت بڑی رقم ہے، 15 روپے بھی اس کو جو ہے زندگی بچانے کے لیے بڑے عام ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا وقت کے حساب سے جو ہے اس کی وقت ہوتی ہے، وہ میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے کوئی بھی بندہ وہ غریب سے غریب پر بھی ہو، کوئی بھی اپنے بچوں کو اس طرح کہیں پر بھی نہیں جو ہے وہ کرتا۔ تو 7 سال کا عرصہ آپ کی بیٹی وہاں رہی، جی کیا کبھی آپ نے کوئی محسوس کیا، جس طرح مجھے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک رکا جو ہے وہ ناظرین دیکھیں گے بھی، ہم دوران پروگرام چلائیں گے، کہ وہ رکے میں یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے والدین سے، آپ سے اور آپ سے، کہ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں اور میں بہت اپنی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں اور اس لیے مجبوراً یہ میں قدم اٹھا رہی ہوں۔ لیکن اس سے آگے خاموش ہے کہ قدم کیا ہے، یہ میں نے جو آبزرو کیا ہے، اس رکے کو میں نے بھی پڑھا ہے۔ تو 7 سال میں آپ نے محسوس کیا کبھی کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہو، بچی کسی بات سے نالا نظر آئی ہو، بچی کو کوئی پرابلم ہو، یا بچی اکتاہٹ کا شکار ہو گئی ہو، بچی کمزوری کا شکار ہو گئی ہو؟ جی مجھے میری بیٹے نے بتایا تھا کہ پیچھے بنگلے والا کوئی ہے جو مجھے پریشان کرتا، میں کپڑے دھونے جاتی مجھے پریشان کرتا۔ میں نے باجی سے بولا باجی آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان سے رابطہ کریں، ان کو بولیں کہ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، ایسے کسی کی بیٹی کو کیسے پریشان کر سکتے۔ تو باجی نے بولا میں بات کروں گی۔ اس کے بعد پھر میں نے باجی سے پوچھا باجی آپ نے بات کی تھی؟ تو کہتی ہے میں نے بات کی ہے ان سے، تو ابھی ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ جو چوکیدار ہے اس کے ساتھ ملوث تھا۔ اس پہ شک یعنی آپ کو تھا چوکیدار جی پہ؟ میری بیٹی بتا رہی تھی کہ وہ بولتا تھا کہ اس کو میرے کو اس سے راو مراسم بڑھاؤ، تعلق جی پیدا کرو، جی ٹھیک ہے، جو دوبار والا بندہ تھا۔ جی اچھا تو میں نے بیٹی کو بہت سمجھایا۔ میں نے بولا بیٹی تو ان باتوں پہ دھیان نہیں دیا کرو، نماز پڑھا کرو، قرآن مجید پڑھا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، شیطان بھی دور رہتا ہے۔ بے شک۔ تو میری بیٹی ایسی نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی۔ نہیں بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اب دیکھیں میں ابھی، اچھا پولیس نے ان لوگوں کو باہر جو اڑوس پڑوس میں کسی کو شامل تفتیش کیا، کوئی بیانات نہیں کسی کو بھی نہیں کیا۔ اب دیکھیں جی آپ ابھی اندازہ لگائیں کہ میں نے دوران گفتگو جو ہے یہ بہت سی چیزیں آپ کے سامنے لے آیا ہوں، لیکن پولیس نے کوئی کوشش نہیں کی اس گھر کے مکینوں کے علاوہ، یعنی اسے کہتے ہیں کہ کوٹا پورا کیا ان کے بیانات کر کے، اور اس نے کوئی کوشش نہیں کی۔ پولیس اگر کوشش کرتی، باہر کے لوگ جب والدین بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو تنگ کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سرا مل جاتا۔ پھر وہ جو ٹیبلٹ ہے اس کا آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بولا جی بند پڑا ہے، تو آخر وہ کبھی کھلا بھی تو ہوگا، تو کیا اس کو واچ کیا تفتیشی افسر نے، کیا پولیس نے اس کو؟ تو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں غریب آدمی کے لیے جو ہے کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں، اور اس میں بھی پولیس کی بہت زیادہ جو ہے وہ غفلت اور لاپرواہی نظر آ رہی ہے۔ اور شاید ان کے پاس اگر بہت بڑا پیسہ ہوتا اور بہت سے وسائل ہوتے، یہ بڑے یہ رئیس ہوتے، تو پھر پولیس بھی فرانزک بھی کرتی، ٹیبلٹ کا بھی فرانزک ہو جاتا، جیو سینسنگ بھی ہو جاتی، اور دیگر جتنے بھی ٹولز ہیں۔ آج کل کے دور میں ایک بچی جوان سال 17 سال کی بچی گھر سے باہر نکل رہی ہے، کیمرے میں نظر آ رہی ہے، وہ جا رہی ہے، گلی کراس کر رہی ہے، آپ دیکھیے گا ویڈیو، کہ اس کے بعد وہ جا کے ایک رکشے میں بیٹھ رہی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے آج تک اس بچی کا کوئی معلوم نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گئی۔ آج 5 مہینے ہو گئے ہیں،
دیکھیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچی کو ورغلایا گیا ہو جی کسی کی جانب سے، ظاہر ہے وہ کم عمر تھی، جی کسی نے اس کو یقین دلایا ہو. 7 سال ایک کمرے کی زندگی میں انسان اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اور خاص کر جوانی میں جب بچوں کے کہتے ہیں کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں، باہر ملنے ملانے کے دن ہوتے ہیں، تو 7 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. تو بچی اس وقت اکتاہٹ کا شکار ہو گئی ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی نے اس کو ورگلایا ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کی مدد کی ہو، اس جی کو جائز طریقے سے ورگلایا ہو. جی جی تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر بالفرض کوئی ایسا شخص ہمارا یہ پروگرام دیکھتا ہے یا آپ کی بچی پروگرام دیکھتی ہے، جی تو اللہ کرے، کیونکہ میری کوشش اس پروگرام کو کرنے کی ناظرین یہ ہے کہ کسی طرح ان کو ان کی بچی کے بارے میں معلوم چل جائے کہ وہ بچی صحیح حالت میں ہے، خیر و عافیت سے ہے، اچھے لوگوں کے پاس ہے، اسے غلط نہیں ورگلایا گیا، اس نے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق اور سچائی کے مطابق اگر گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرا ان کو قبول کرنا چاہیے. کیا میسج دیں گی؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسا میسج دیں کہ جو آپ کی بچی سنیں یا ان کے ساتھ جو لوگ سنیں یا پورا زمانہ سنیں تو آپ کا پیغام ان تک پہنچ. آپ چاہتی کیا ہیں اس میں؟ میں یہی جی چاہتی اگر ہوں. وہ جی کسی محفوظ ہاتھوں میں ہے، صحیح ہاتھوں میں ہے، اس نے شریعت کی ہوئی ہے تو ہمیں قبول ہے. ہم رابطہ ہاں کریں. ہم اس کو کوئی نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ رابطہ کر لو. بڑی اچھی ہمیں بھی ہاں پتا ہونا کہ ہماری بچی اگر کسی محفوظ غلط ہاتھوں میں ہاتھوں ہے. میں ہے تو پھر تو ہم بالکل ڈھونڈیں. بالکل ظاہر ہے، بالکل. اگر اس نے اپنی مرضی سے کوئی شریعت کی ہوئی ہے، شادی کی ہوئی ہے، ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم کو بتا دیں، ہم ان پہ نہ کوئی قانون کارروائی کریں گے نہ کچھ ہے. ہماری بچی خوش ہے تو ہم سب خوش ہیں. اچھا جی، اللہ کرے انشاءاللہ تعالی، ہاں اللہ کے حکم سے امید ہے کہ بچی اللہ کرے محفوظ ہاتھوں میں ہی ہوگی انشاءاللہ تعالی، ہاں بس اور آپ کو دیکھ رہی ہوگی. میں چاہ رہا ہوں کہ بچی کے لیے آپ ایک میسیج دیں کہ جس سے اس کو حوصلہ ملے، اور اگر اس نے ایسا کیا ہے تو وہ سامنے آ سکے. ہاں کہ آپ اپنی بیٹی کو کیا میسیج دیتی ہیں؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں اپنی بیٹی سے کہ میری بیٹی تو جہاں بھی ہے ہم سے رابطہ کر. تیرے ماں باپ بہت پریشان ہے. آج 4 مہینے ہو گئے. ہمارا تو تمہارے بغیر پتہ نہیں کیسے ہم لوگ ظاہر ہے جی، بالکل. جوان بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے آپ کی، اور 4 ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ یہی سلامت چاہتے رکھیں. ہیں کہ ہم سے بس رابطہ کرے. ہم جو چاہ کہے گی ہم لوگ کریں گے. اگر اس نے کوئی شریعت وغیرہ کی ہوئی ہے تو ہمیں قبول ہے. ہم اس کسی کے ساتھ کوئی کاروائی نہیں کریں گے. اگر صحیح لوگ ہیں بس ہمارے سے رابطہ کریں، ہمیں اللہ بات تعالیٰ ہمارے مدد سے کرے گا کرے. جی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات مدد کرے گی. بشیر، میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے تو جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں، ارباب اختیار ہیں، خواہ وہ پولیٹیکل لوگ ہوں، خواہ پولیس کے اعلیٰ حکام ہوں، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ خدا کے لیے غریبوں کے لیے وہ کیا کریں، آپ کی بچی کی تلاش میں وہ کیا تعاون کریں؟ ہمارے ساتھ یہی تعاون کرے کہ ہماری جناب یہ وزیر اعلیٰ مراد علی سنگھ جی، صاحب سے اپیل ہے، جنرل صاحب سے ہماری اپیل ہے، آئی جی آئی سندھ جی سے. سندھ صاحب سے ہماری اپیل ہے کہ ہماری مدد کی جائے، ہماری بچی کی بائی آپ کرائی جائے. اور ہماری کوئی نہیں، ہم تو دعا گو ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ایمان دے اور ایمان کی سلامتی دے سب کو. بچی کے لیے بھی آپ کیا میسیج دیں گے؟ بچی کے لیے یہی ہے کہ بچی مل جائے ہم کو، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ہدایت دے تو ہمارے ساتھ بات کرے، ہمارے ساتھ جیسا بھی ہوگا، جس سال میں بھی ہے ہمیں قبول ہے. ہم لوگ اچھے ہاتھوں میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں بالکل اس کو وہیں خوش رہے گی جہاں وہ خوش ہے. تو اگر غلط ہاتھوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. ہم لوگ پھر جی جناب، اب آپ نے دیکھا جی، تو بڑی درد بھری سٹوری ہے. ظاہر ہے کسی گھر کی بیٹی، اور بیٹی اکلوتی بیٹی، بیٹیاں تو ویسے اللہ کی نعمت ہوتی ہیں الحمدللہ، لیکن اکلوتی بیٹی، اور جو کہ
والدین نے انتہائی مجبوری کے تحت کہیں کام پر لگائی ہوئی ہو اور وہ بچی غائب ہو جائے اور 4 ماہ اس کے ہو جائیں اور وہ والدین جو ہے وہ در بدر پھرتے رہیں، تو اس کا عالم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گھر کا کیا عالم ہوگا، اس فیملی کی ذہنی صورتحال کیا ہوگی۔ اور بہت سی باتیں ناظرین میں نے ان سے پوچھی ہیں جو میرے علم میں ہیں، جو شاید ریکارڈنگ میں ہم شامل نہیں کر سکے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو شاید ہم ریکارڈنگ میں شامل کر بھی نہیں سکتے اپنے معاشرتی تقاضوں کے تحت۔ تو لیکن میں اتنا آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی غریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، اور 4-5 ماہ سے در بدر کی ٹھوکریں، پولیس کے دفاتر، تھانہ درخشاں ان کی تنگ آ چکے ہیں، ان کی بس ہو چکی ہے، اور پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا۔ تو میں صرف اور صرف الحمدللہ یہ پروگرام اس نیت کے تحت کر رہا ہوں، جیسا کہ انہوں نے بھی بیان کیا، کہ کسی طرح ہمارا یہ پیغام علیشہ تک پہنچ جائے، کہ اگر وہ 17 سالہ علیشہ بچی محفوظ ہاتھوں میں ہے، اچھے ہاتھوں میں ہے، اور شرعی تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی جو بھی اس نے پسند کی ہے گزار رہی ہے، تو یہ والدین اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں اس بیٹی سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ بیٹا، یہ تمہارے والدین، یہ تمہارے بہن بھائی صبح دوپہر شام جس سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، جس گھر کی بیٹے بیٹی، جس گھر کا کوئی فرد غائب ہو جاتا ہے، تو 24 گھنٹے اس گھر کے لیے قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں، اور ایک دھڑکا اور ایک وسوسہ اور ایک فکر انسان کے دل میں رہتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری بچی کے ساتھ کیا ہوا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کیسے لوگوں کے پاس ہے۔ تو بیٹا، اگر آپ اچھے لوگوں کے پاس ہو، آپ نے اچھی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ والدین تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تم آ جاؤ۔ اور ان کو یہ جو انتظار کی سولی ہے جس پہ یہ لٹکے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کیفیت سے ان کو نجات دلا دو۔ اگر تم سامنے نہیں آؤ گی تو یہ ساری زندگی قبر میں جانے تک اسی کیفیت میں اپنی زندگی گزاریں گے، اسی کرب میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ نہ ان کو دن میں سکون ہوگا، نہ ان کو رات میں سکون ہوگا۔ اگر کبھی ان کو نیند آ بھی گئی تو وہ نیند ایسی ہوگی کہ جو ان کو آرام اور سکون نہیں دے گی۔ اس لیے میں اس پروگرام کے ذریعے اپنی اس بیٹی کو، یا جن لوگوں کے ساتھ ہے ان کو، اور پورے معاشرے کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ان والدین کا پیغام آپ سب تک پھیلا دیں، دنیا تک پھیلا دیں۔ آپ یہ پیغام پھیلانے میں جو کردار ادا کریں گے، یہ نیکی سمجھ کر کریں، یہ سوچ کر کریں کہ کسی طریقے سے شاید کہ آپ کے پھیلانے سے، آپ کے شیئر کرنے سے یہ پیغام اس بچی تک پہنچ جائے اور وہ بچی ان سے رابطہ کر لے اور ان کی زندگی آسان ہو سکے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تخلیق کائنات کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کے کام آئے، انسان ایک دوسرے کی مدد کرے۔ تو آئیے، میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور اس نے ہمیشہ ہمارے ایسے کاموں کو قبول کیا ہے اور ہمیں کامیابی عطا کی ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ وہ ضرور ہمیں اپنے اس مشن میں کامیاب کرے گا کہ اس بچی کو ان والدین تک رسائی حاصل ہو جائے، ان کو ان کے بارے میں معلومات ہو جائے، اور یہ اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزار سکیں کہ ان کی اولاد اچھے ہاتھوں میں ہے۔ میری دیکھنے والوں سے بھی یہ اپیل ہوگی کہ یہ کام الحمدللہ ہم بھی نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، آپ بھی نیکی سمجھ کر اس پروگرام کو دیکھیے اور اسے آگے پھیلائیے، تاکہ شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ ہو کہ آپ کے پھیلانے سے یہ بچی اپنے والدین تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔